میلاد النبی کی شان میں محفل نعت سجائی گئی۔ ڈھرکی کے نواحی علاقے رڑکی میں جشن عید میلاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محفل نعت سجائی گئی، جن میں گاؤں کے اور آس پاس علاقوں کے بچے بوڑھوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل کی شروعات قرآن پاک سے ہوئی۔ نعت خواں میں حافظ علی گل قادری اور طالب حسین نے نعت پیش کی۔ اس کے بعد خصوصی خطاب نامور شخصیت محروم سائیں سید عاشق علی شاہ کے فرزند سید گل احمد شاہ جیلانی نے کیا۔ عادت ہے مجھے بھی بخش دیں گے، ہم سب کو بھی بخش دیں گے کسی سزا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا آقا تیری رضا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ احساس کفالت پروگرام کمائی کا ذریعہ بن گیا۔ ایجنٹ مستحقین کو لوٹنے لگے، ایک کارڈ پر 1000 سے 1500 روپے کاٹنے لگے۔ انتظامیہ غائب مستحقین کا احتجاج۔ شہر میں احساس کفالت کی قسط آتے ہی کندکوٹ میں 10 سینٹر قائم کر دیے گئے۔ احساس کفالت پروگرام سینٹر میں کئی گھنٹوں تک خواتین کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ہر احساس کفالت سینٹر پر ڈیوائس مالکان کی جانب سے ضلعی انتظامیہ خرگوش کی نیند میں مصروف ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر۔ ایجنٹوں کی زیادتیوں کی وجہ سے مستحقین پریشان۔ سے شام تک خواتین کو باہر بٹھا کر واپس کیا جاتا ہے۔ میڈیا کی جانب سے کئی بار ڈپٹی کمشنر منور علی مٹھیانی کو نشاندہی کروانے کے بعد بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ دوسری جانب احساس کفالت پروگرام کے سینٹروں پر نہ ہی SOPs پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ پنجاب پٹرولنگ پولیس شارکواہ کی SP پٹرولنگ پولیس ملتان میڈم ہما نصیب صاحبہ کی ہدایت پر اور DSP پٹرولنگ پولیس لودھنا سعید انور صاحب کی زیر قیادت تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ہینڈ فری لگا کر گانے سنتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور گرفتار، مقدمہ درج۔ اسی بارے میں مزید احوال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ آن نیوز محمد رمضان بھٹی۔ جی محمد رمضان بھٹی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، SP پٹرولنگ پولیس ملتان میڈم ہما نصیب صاحبہ کی ہدایت پر اور DSP پٹرولنگ پولیس لودھنا سعید انور صاحب کی زیر قیادت پنجاب پٹرولنگ پولیس شارکواہ کے شفٹ انچارج راؤ پرویز احمد کی بڑی کارروائی۔ پٹرولنگ پولیس معمول کے گشت پر موجود تھی کہ ایک تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالا جس کا ڈرائیور ہینڈ فری لگا کر گانے سنتا ہوا غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جس کو پٹرولنگ پولیس نے موقع پر روک کر اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے تھانہ صدر کہروڈ پکا میں مقدمہ نمبر 1025/20 درج کروا دیا گیا۔ مزید سٹی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شفٹ انچارج راؤ پرویز احمد کا کہنا تھا کہ تیز رفتاری غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ حادثات کا باعث بنتی ہے۔ ڈرائیور حضرات ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں۔ جی خبر شامل کرتے ہیں جناب نگر سے۔ شہر کی تمام گنجان سڑکوں پر لوگوں نے اپنے جانور کھلے عام چھوڑ دیے، جس سے حادثات رونما ہونے لگے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آن نیوز محمود احمد خورشید سے۔ جی بالکل، چناب نگر کی تمام مین شاہراہوں پر قبضہ مافیا اور ناجائز تجاوزات کی بھرمار کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنے جانور بھی سڑکوں پر کھلے عام چھوڑ دیے ہیں، جو انتظامیہ کی غفلت اور چشم پوشی کی وجہ سے سڑکوں پر حادثات کا موجب بن رہے ہیں۔ بارشوں اور سڑکوں پر چھڑکاؤ کی صورت میں سڑکوں پر سارا دن پھسلن رہتی ہے اور اچانک بھیڑ بکریاں سامنے آ جانے پر سائیکل اور موٹر سائیکل کی اچانک بریک لگنے سے سوار گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگ زخمی ہو کر ہسپتال کا رخ کر چکے ہیں۔ بار بار توجہ دلانے کے باوجود جانوروں کے مالکان کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہ کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ شاید کسی بڑے جانی نقصان کی منتظر ہے۔ عوام نے اسسٹنٹ کمشنر لالیہ محمد فضل عباس اور ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد ریاض سے جانوروں کے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود احمد خورشید، آن نیوز، جناب نگر۔ محکمہ ایجوکیشن کے جونیئر کلرک کا سرکاری اسکول میں منفی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ قابل اعتراض ویڈیوز، تصاویر اور سیلفیاں منظر عام پر آنے سے CEO ایجوکیشن نے انکوائری ہولڈ کر دی۔ محکمہ ایجوکیشن کا جونیئر کلرک، جو کہ گورنمنٹ MC بوائز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں تعینات ہے، اسکول کے اندر کی نوجوان لڑکیوں سے قابل اعتراض ویڈیوز، سیلفیاں اور فوٹوز منظر عام پر آ گئی ہیں، جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے بلال گجر کسی طرح سرکاری اسکول کو منفی سرگرمیوں کے لیے
استعمال کر رہا ہے، جبکہ سی ای او ایجوکیشن ریاض قدیر بھٹی نے قابل اعتراض مواد منظر عام پر آنے والے بلال گجر کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ کے دفتر کا تبادلہ نہ صرف کینسل کر دیا بلکہ انکوائری ہولڈ کر دی اور گورنمنٹ امبالہ مسلم ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو انکوائری آفیسر مقرر کرتے ہوئے 7 دن کے اندر رپورٹ طلب کر لی۔ ہیرو خان پریس کلب میں سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ لیاقت علی خان جتوئی نے کہا، سندھ میں بڑھتی ہوئی بدامنی، کرپشن، جعل سازی نے عوام سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ سابقہ وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی جتوئی صحافیوں کارکنوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں احتساب ڈھونک ہے، اگر احتساب ہوتا تو سندھ میں کھربوں کی کرپشن پر سندھ کے وزیر اعلیٰ، وزیروں سمیت آدھے سے زیادہ پی پی کے اسمبلی ممبران جیل اور نااہل ہوتے۔ سندھ کے تفریحی سیاحتی مقام گورکھ ہل اسٹیشن میرے دور میں کرائے ترقیاتی کاموں کو اپنا کام دکھا کر بار بار کرپشن فراڈ کر رہے ہیں۔ مقامی افراد کو روزگار کے مواقع کی بجائے اپنے جیالوں کو نوازا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کی جانب سے گورکھ ہل اسٹیشن کے نام کرپشن، فراڈ، جعل سازی کے خلاف احتجاج اور اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کی جانب سے گورکھ اتھارٹی کے کرپشن پر تحقیقات کے احکامات کے باوجود 2 برس میں تحقیقاتی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کاچھو میں سیلاب کے دوران ہزاروں گھر متاثرین کی حالت خراب ہو گئی ہے، کوئی بھی امدادی کارروائی نہیں ہوئی۔ متاثرین بیارو مددگار ہیں جن کی بحالی کے لیے سندھ حکومت اقدامات اٹھانے کی بجائے کرپشن تک محدود ہے۔ کاچھو جوبی کے متاثرین آئے روز احتجاج کے باوجود کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ نادار غریب بیوہ خواتین کے لیے احساس کفالت پروگرام میں زبردستی غیر قانونی کٹوتی فراڈ سکینڈل سامنے آ گیا۔ جو بھی کاٹیج سینٹر میں ایچ بی ایل کانٹیکٹ دادو کے افسران انتظامیہ کی کرپشن کمیشن کے باعث فرنچائز دکاندار 1000 روپے خواتین سے زبردستی کٹوتی پر 1 ہفتہ سے خواتین کی چیخوں پکار جاری۔ وفاقی صوبائی تحقیقاتی ادارے ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر دادو خاموش تماشائی بن گئی۔ اور نیوز کی جانب سے جو بھی کالج کے احساس کفالت پروگرام میں رقم نکالنے کے دوران غیر قانونی 1000 کٹوتی کے ساتھ اکثر خواتین کے فنگر نہ آنے کا بہانہ بنا کر 2000 روپے کمیشن کے بعد 12000 کی جگہ 10,000 رقم دینے کے باعث وزیر اعظم عمران خان کی غربت مٹاؤ پروگرام احساس کفالت کرپشن رشوت کمیشن سینٹروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ پنجاب بار کونسل شیخوپورہ سیٹ پر جیتنے والے امیدوار شاہ نواز اسماعیل کی ڈگری جعلی ثابت ہونے پر رنر اپ پر رہنے والے امیدوار رانا سیف اللہ خان اور ان کے حامیوں نے جشن منایا۔ اور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے رانا سیف اللہ خان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا، سابق صدر فیروز والا بار اور سابق ممبر پنجاب بار کونسل شاہ نواز اسماعیل کی آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں جعلی ڈگری ثابت ہو گئی، جس پر چیف جسٹس نے شاہ نواز اسماعیل کی ممبرشپ کے نوٹیفکیشن کو معطل کر دیا ہے اور رنر اپ امیدوار رانا سیف اللہ خان کے ڈاکومنٹ کی 7 روز میں تصدیق کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ رانا سیف اللہ خان کا مزید کہنا تھا کہ جعلی ڈگریاں لے کر وکلا کے روپ میں کالی بھیڑیں بے نقاب ہوئی ہیں، وہ اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ ملک پاکستان میں بے حیائی دن بدن عام ہوتی جا رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لوگ بھول گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف رانا شہزاد کیسر سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مانا والا میں، میرے ساتھ علماء اہل حدیث موجود ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر، کائنات پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول معظم، رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نازل فرمایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے باعث بابرکت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، صورت، سیرت، سب کچھ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جو ہے وہ نمونہ ہے۔ ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار کیا ہے۔ میں ایک شعر میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ اخلاق نے کر لی، کچھ تلوار نے کر لی، کچھ اخلاق نے کر لی، کچھ تلوار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شاہی ابرار نے کر لی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ تو رسول مکرم علیہ السلام پر بہت ظالموں نے ظلم کیے، مشرکین مکہ نے بہت ظلم ڈھائے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سب کے ساتھ بہترین طریقہ اپنایا اور اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ، آئیڈیل نمونہ مانتے ہوئے
کہ نبی مکرم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سب کے ساتھ اچھا سلوک، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ، اغیاروں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں. اور اسی طرح خاص طور پر دکاندار احباب اور تمام لین دین کرنے والے معاملات کے اندر ہمیں تمام مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تاکہ ہم اس معاملات کے اندر رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک خوبی کو اپنا سکیں، ہر ایک صفت کو اپنا سکیں. اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدم قدم پہ، جگہ جگہ پہ بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، ان چیزوں پر بھی ہمیں کنٹرول ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہم نبی مکرم علیہ السلام کے امتی ہیں. تو جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ بڑا با حیا تھا. نبی مکرم علیہ السلام بہت ہی شرم و حیا کے پیکر تھے، شرم و حیا والے تھے، اور انہوں نے صحابہ کرام کو ترغیب بھی شرم و حیا والی دی. تو صحابہ کرام میں سے صرف ایک صحابی کا ذکر کروں گا جن کا نام اسم گرامی ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب بھی یہ تھا کہ وہ شرم و حیا والے تھے. وہ اتنا شرم و حیا کے پیکر تھے کہ آسمان کے نورانی ملائکہ بھی ان کا شرم و حیا کرتے تھے. تو میرے محترم بھائیو، مرد احباب کو بھی اپنی نظروں کے اندر حیا پیدا کرنا چاہیے، اور ہمیں اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں کو بازار کے اندر چلتے پھرتے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر سکیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کا ہمیں ساتھ مل سکے، اور اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ مل سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس لیے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل، آپ نے سنا، علماء کرام نے کہا، پردے پہ زور دیا، اور پردہ کرنا چاہیے ہماری ماؤں بہنوں کے. اس وقت ہمارے ملک میں پردے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جی رانا شہزاد کا ڈپٹی بیورو چیف آن نیوز شیخ. اب رخ کرتے ہیں شیخ پورہ کا، جہاں پر سینئر صحافی رائل نیوز مختار احمد بٹ اور اس کے بھائی شہزاد بٹ کے خلاف تھانہ بی ڈویژن ایس ایچ او شہباز نجمی کی جانب سے جھوٹے مقدمات درج کرنے پر ڈی پی او آفس کے باہر صحافی برادری اور شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا، جس میں احتجاج کرنے والے افراد کی جانب سے شہباز نجمی ایس ایچ او کے خلاف مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی رائل نیوز مختار احمد بٹ نے کہا، میں میرا چھوٹا بھائی ہے، ان دے خلاف پولیس والے مل کے مقدمے دتی جا رہے ہیں. جے میں حق دا ساتھ دیتا ہے تو میرے خلاف بھی شہباز نظمی نے پرچہ دیتا ہے. میں 2-3 دفعہ نجمی کو گیا، میں کام کی ہوں پیا، وہ کہنا پولیس نہ صلح کرے گا تو تیرے حق چ چلاں گے، جے پولیس نہ صلح کرے گا تیرے خلاف انج ہی پرچے دیندے رہاں گے. صاف دیتا جائے ایڈا ظلم اج تک نہیں ہوا جڈا ظلم شہباز نجمی نال دے کر رہا ساڈے اتنے. میرے اتنے بھی پرچے دیتے ہیں اور میرے بھائی دے اتنے بھی پرچے دیتے ہیں. پرچے صرف اس کر کے دینا پیا، اور قبضہ بھی میرے چھوٹے بھائی دے مکان تے شہباز نجمی نے کروایا. پیسے لینا ادھر پرچے دے دینا، ساڈے کو پیسے منگتا سی، پیسے دین جوگے نہیں، اس کر کے ساڈے خلاف پرچے دے دینا. اور میرے بھائی نو مار کٹ کے باہر کڈیا، جنہ میڈیکل کروایا F2 لگی ہوئی ہے، اس باوجود بھی ڈی پی او صاحب نے پرچے دے آرڈر کیتے نے. نجمی نے پرچے دے آرڈر کوئی نہیں دیتے. میں کہا ڈی پی او صاحب نے کہا، انہیں کہا میں ڈی پی او نہیں جانتا، جیتے ٹل لگتا ہی جا کے لا لو. جی انج ہی پولیس کی گنڈا گردی کرتی تے انصاف غریب بندے نو کیویں ملے گا؟ ایک صحافی نال انج ہو رہا، دوجے بندہ انصاف کون دے گا؟ پھر دوجے دے بندے مر گئے جے ایک صحافی نال انج ہو رہا. اس کر کے میری وزیر اعظم اگے اپیل ہے، اندا خاص کر کے نوٹس لیا جائے، اندے بارے پوری انکوائری کی جائے، جہاں اندر شامل ہے گا اندے خلاف کاروائی کی جائے.